الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری گفتگو شرائط وضو میں چل رہی تھی اور جو مسئلہ آخری بیان ہوا کہ اگر اعضائے وضو نجس ہو تو اس کا مسئلہ بیان ہوا. مسئلہ نمبر 129 لاسٹ تھا. آج ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 130. مسئلہ نمبر 130 مسئلہ نمبر 130 کیا ہے؟ کہ سونے اور چاندی کے برتن سے وضو کرنا. سونے اور چاندی کے برتن سے وضو کرنا. خواجہ سیستانی پہلے فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال جائز نہیں ہے. یہ پہلے مسئلہ گزر چکا ہے برتن کے احکام میں. کہ آگئی سیستانی کے لحاظ سے کھانے اور پینے کے علاوہ احتیاط واجب ہے اور کھانے اور پینے میں فتویٰ ہے. آخوئی کا فی الحال یاد نہیں ہے لیکن بہرحال فرماتے ہیں کہ آخوئی آگے سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ اگر سونے اور چاندی کے برتن میں پانی ہو تو اس سے اگر چلو لے کر اگر وضو کریں تو وضو صحیح ہے. چاہے یہی خالی برتن ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی برتن ہو، فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن وضو التماسی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو وضو التماسی میں آگئی سیستانی فرماتے ہیں کہ جائز ہے. وضو التماسی کرنا جائز ہے. اب ایک کوئی اس کا سوال کہ یہ مسئلہ گزشتہ ہفتے ہم نے بیان کیا تھا کہ کون سے رول سے کنیکٹ کرتا ہے. یہ ایک رول ہے اجتماع امر و نہی کہ آیا ایک ہی چیز میں امر اور نہی جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں. واجب و حرام جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں. آگئی سیستانی فرماتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں. آگئی کوئی فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا یہاں پر اس کا ایک اثر ہے. آگئی سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس طرح غضبی پانی سے اگر التماسی وضو کرتا ہے تو التماسی وضو میں جائز تھا. التماسی وضو جائز تھا اگرچہ گنہگار ہے لیکن بہرحال یہاں پر
جائز سے ہماری مراد اس کا وضو صحیح ہے، اس کا وضو صحیح ہے لیکن جو ہے وہ گنہگار ہوگا. یعنی ایک اینگل سے حرام ہے لہذا گنہگار ہوگا. کس اینگل سے؟ کہ سونے و چاندی کے پانی کو استعمال کرنا، سونے و چاندی کے برتن کو استعمال کرنا، یہ سونے و چاندی کے برتن کو استعمال کرنا اس عنوان سے جو ہے وہ حرام ہے. لیکن دوسرے اینگل سے کہ وضو بجا لا رہا ہے لہذا وضو صحیح ہو جائے گا. لیکن آخوی کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے وہ اجتماع امر نہیں، جائز نہیں ہے. لہذا جس طرح غصبی پانی میں غصبی برتن میں جو ہے وہ غصبی برتن میں جس طرح آگے خوئی کے لحاظ سے وضو باطل تھا، اسی طرح سونے اور چاندی کے برتن میں بھی آگے خوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر وضو باطل ہے. یہ تھا مسئلہ نمبر 130. اچھا اب یہاں پر نہیں ہے صحیح توجہ فرما. شرائط وضو میں سے ایک اور شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شرائط وضو میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پانی کا استعمال اس شخص کے لیے ممنوع نہ ہو، یعنی پانی کا استعمال اس کے لیے منع نہ ہو. مرض کی وجہ سے. اب یہاں پر میں تھوڑا آگے سیستانی کو الگ الگ بیان کروں کیونکہ منہاج میں دونوں کی عبارتیں مختلف ہیں، لہذا پہلے آگے سیستانی کو بیان کر دیتا ہوں. کہ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ شرائط وضو میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پانی کا استعمال بیماری کی وجہ سے، کہ جس میں پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہو، ایسا نہ ہو. اگر اس نے وضو کر لیا تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا. پھر آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ تیمم کے جتنے بھی مجوزات ہیں جہاں پر تیمم کرنا ہے، مثلا تیمم کے کون کون سے مورد ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر مثلا پانی کو استعمال کرنے میں شدید زحمت ہے، بیماری نہیں ہے لیکن شدید زحمت ہے. مثلا توجہ کریں، مثال کے طور پر سخت سردی ہے اور اتنی سردی ہے کہ جس میں زحمت ناقابل برداشت ہے، تو فقہا وہاں پر کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہاں آپ جو وہ تیمم کرنا جائز ہے. لیکن ایک مرد مجاہد کہتا ہے کہ نہیں، ہے تو بہت شدید ناقابل برداشت زحمت ہے لیکن میں اس کو برداشت کر لوں گا، اور اپنے اوپر زحمت کو برداشت کرتے ہوئے وضو کر لیں. تو اب یہ تیمم کا مورد تھا، یہاں پر تیمم کرنا چاہیے تھا. فرماتے ہیں کہ جائز ہے، یہاں پر یعنی جائز بھی ہے اور وضو بھی صحیح ہے. جائز بھی اور وضو بھی صحیح ہے، اگرچہ شریعت نے اجازت دی تھی. کیا اجازت دی تھی؟ اجازت دی تھی کہ تیمم کر سکتا تھا. یا جیسے تیمم کے مورد میں آئے گا کہ اگر کسی شخص کو
پیاس کا خوف ہو، پیاس کا خوف ہو، یا نفس محترمہ جس کا احترام ہے، مثلا اس کی اولاد، اس کے بھائی بہن، اس سے متعلقین، حتی جانور، ان کے اوپر پیاس کا خوف ہو، تو اس صورت میں آگے سیستانی کہتے ہیں کہ وضو کر لے، اس کا وضو صحیح ہے۔ یہ تو ہوگی آگے سیستانی کی عبارت۔ آخوئی کی عبارت پڑھتا ہوں یہاں پر۔ آخوئی فرماتے ہیں کہ شرائط وضو میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے اس کے لیے پانی کا استعمال کرنا ممنوع نہ ہو۔ اس کے بعد ایک نقطہ کہتے ہیں آگے سیستانی، توجہ کریں۔ آخوئی کہتے ہیں کہ اسی طرح شرائط وضو میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پیاس کا خوف نہ ہو اپنے اوپر یا کسی بھی نفس محترم جس کا نفس محترم ہے، جس کا احترام ہے، مثلا کافر حربی نہیں ہے، کوئی مسلمان کی جان کو خوف ہے۔ خوف، توجہ کریں۔ آگے خوئی کیا کہتے ہیں؟ خوئی کہتے ہیں کہ شرائط وضو میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پانی کا استعمال اس کے لیے منع نہ ہو، بیماری کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے۔ پیاس چاہے اپنی جان کے اوپر ہو یا کسی بھی جس نفس کا احترام ہو، جیسے کوئی مسلمان جس کا احترام ہے، اگر پانی کو وضو میں استعمال کر لیا تو اس کی جان کو خوف ہے، تو یہاں پر وضو کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک بات کہتے ہیں کہ اگر وہ مخالفت کرتے ہوئے اگر وضو کر لے، اگر مخالفت کرتے ہوئے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ اور آگے سیستانی نے بھی یہی کہا کہ اس کا وضو صحیح ہو جائے گا، تو پھر کیوں آگے کوئی نے اس کو شرائط وضو میں سے قرار دیا؟ توجہ کریں۔ اس لیے کہ حرام ہوگا اگر پانی کو وضو میں استعمال کر لیا اور خوف تھا کہ کسی کو موت ہو سکتی ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے، تو یہ وضو کا استعمال کرنا حرام، پانی کا استعمال کرنا حرام ہے وضو میں۔ لیکن اگر گناہ کرتے ہوئے، مخالفت کرتے ہوئے اگر وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ اب یہاں تک تقریباً نہیں کہہ سکتے کیونکہ آگے سیستانی کی عبارت زیادہ واضح تر ہے۔ آگے سیستانی کہتے ہیں کہ تمام کے تمام وہ موارد جہاں تیمم کرنا صحیح ہے، جو تیمم کے مجاز، تیمم کے مجوز میں سے ہے، سوائے پانی کے نقصان کے مورد کے، تمام کی تمام صورت میں اگر وہ تیمم نہ کرے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ لیکن آخوئی کی عبارت سے یہ بہت زیادہ واضح نہیں ہے۔ اب یہاں پر آگے کوئی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اس والی صورت میں جہاں پر پانی کو استعمال پیاس کا خطرہ ہو، پیاس کا خوف ہو اپنے اوپر یا کسی نفس محترمہ کے اوپر، یعنی کسی نفس محترمہ یعنی کوئی خاتون کا نفس نہیں ہے یہ، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس کے جو بھی نفس خود چونکہ مؤنث ہے، مرد کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بھی مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی جان، نفس کا مطلب جان ہوتا ہے، یعنی جو بھی محترم جان ہو، جس کا احترام ہو شریعت میں، جیسے مسلمان، کافر، ذمی، حیوانات جو پالتو حیوانات ہیں مثلا۔ اب آپ وہی کہتے ہیں کہ اس میں ایک اور ہیلا ہے، ایک اور
طریقہ ہے کہ جو کہ وہ پانی کو استعمال کرنا جو کو جائز ہو جائے گا. اب یہ ہیلا توجہ کریں، یہ ہیلا جو ہے وہ خب آغا خوئی کے مبنا کے خلاف ہے یہ ہیلا، لیکن کیوں بیان کیا؟ یہ بہرحال ایک مشکل ہے. یہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، وضو کے چیپٹر میں، کہ اگر کوئی شخص چہرے پر پانی ڈال دے، مثال کے طور پر جو وہ پیشانی سے نیچے ناک کے اوپر پانی ڈالیں بغیر وضو کی نیت کے، اور اوپر سے وضو کی نیت سے ہاتھ پھیر لیں، تو آغا خوئی نے کیا؟ آغا خوئی نے وہاں پر بھی اپنی مبنا کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ صحیح ہے، جبکہ صحیح نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بیان کیا تھا وہاں پر کہ ہر آغا خوئی کہتے ہیں احداث ہونا چاہیے، ایجاد ہونا چاہیے، اور یہاں پر دھلنا ایجاد نہیں ہو رہا ہے. یہ ہم نے وہاں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی. اب یہاں پر بھی اسی طریقے سے آغا خوئی کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی چہرے پر پانی بہا دیں بغیر وضو کی نیت کے، اور بعد میں وضو کی نیت کر لے اوپر سے نیچے ہاتھ پھیرتے ہوئے. اب یہاں پر یہ اشکال آغا خوئی کے اوپر آتا ہے کہ آپ کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہونا چاہیے، اشکال ہے آپ کے لحاظ سے. اور بعض جگہوں پر انہوں نے فقہ میں یہ اشکال کیا ہے، احتیاط واجب لگائی انہوں نے. کہاں پر؟ توجہ کریں، کہاں پر؟ ایک تو غسل کے مورد میں، کہ جب کوئی شاور کے نیچے غسل کر رہا ہو، شاور کے نیچے غسل کر رہا ہو، تو کہتے ہیں آغا کوئی کہ وہاں پر جو کہ وہ آپ سر و گردن دھونے کے بعد بدن کو پانی سے باہر نکالیں اور پھر بدن کو پانی میں لے جائیں تاکہ احداث ہو، ایجاد ہو دھونا. اگر آپ دھوتے ہی رہیں گے شاور کے نیچے اور صرف نیتوں کو تبدیل کریں گے کہ ابھی سر و گردن ہو گیا، اب بدن ہو گیا، تو ایجاد نہیں کہلائے گا. تو جو کہ آپ نے لہٰذا آغا خوئی نے وہاں پر احتیاط واجب لگائی ہے. اسی طرح دوسرا مورد کیا ہے؟ دوسرا مورد توجہ کریں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پہلا سجدہ کرتا ہے اور اس کی پیشانی پر اگر مور چپکی رہ جاتی ہے، تو آغا خوئی آغا سیستانی دونوں یہ کہتے ہیں کہ پیشانی سے سجدگاہ کو پہلے ہٹائیں دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے. ہوتا ہے نا بعض وقت گرمی میں پسینے کی وجہ سے سجدگاہ چپک جاتی ہے پیشانی سے، لہذا آغا خوئی آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اس پیشانی سے اس کو ہٹائیے. کس کو؟ سجدگاہ کو. کیوں؟ تاکہ سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرنا احداث کہلائے. اور وہ کب کہلائے گا؟ جب آپ پیشانی سے جو کہ وہ سجدگاہ کو ہٹائیں. یہ دو مثالیں کن بنیادوں کے اوپر آغا خوئی نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ اسی بنیاد کے اوپر کہ احداث ہونا چاہیے، ایجاد ہونا چاہیے. لہذا اگر آپ بغیر پانی کے، بغیر نیت کے اگر وضو، بغیر پانی کے اگر پیشانی کے بغیر نیت کے اگر پیشانی پر اگر پانی ڈالتے ہیں اور پھر بعد میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وضو کی نیت کرتے ہیں تو احداث نہیں ہے، ایجاد نہیں ہے. احداث کس کو کہتے ہیں؟ عدم سے وجود، پہلے نہ ہو پھر موجود کرنا، پھر وجود دینا، اس کو احداث کہتے ہیں. اور چونکہ یہاں پر احداث نہیں ہو رہا ہے، ایجاد نہیں ہو رہا ہے، لہذا آغا خوئی کے مبدا یہی ہے ہر جگہ پر. اب یہاں پر انہوں نے کیوں اپنے مبنا کے برخلاف؟ خوب یہ علامت ہے کہ معصوم 14 ہیں. ہوتا ہے اس طریقے سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. یہ علی ای حال بہرحال آغا خوئی کا یہ کہنا کہ یہ اس طریقے سے اگر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور خلاف احتیاط ہے، آپ کی احتیاط کے برخلاف ہے یہ کام. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر جان کا خوف ہو یا نفس محترمہ کا اگر خوف ہو اور پانی کو استعمال کر لیں، یعنی پیاس کا خوف ہو اور پانی کا استعمال کر لیں تو گنہگار ہو سکتا ہے یا گنہگار ہوگا، لیکن بہرحال اس کا وضو صحیح ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 131 توجہ کریں. مسئلہ نمبر 131 مسئلہ نمبر 131 کیا ہے کہ
خوب توجہ کریں کہ تیمم کے جواز کے موارد میں سے ایک مورد کیا ہے؟ تیمم کے جواز کے موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ وقت تنگ نہیں ہونا چاہیے. وضو کے لیے نماز قضا نہ ہو رہی ہو، وقت تنگ نہ ہو. اگر وقت تنگ ہو تو اس صورت میں واجب ہے کہ انسان تیمم کریں اور وضو نہ کریں. خوب توجہ کیا آپ نے؟ اگر وقت تنگ ہے، مثال وقت تنگ کس کو کہتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ تیمم میں ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پر سن لیں وقت تنگ کسے کہتے ہیں. وقت تنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے وضو کیا تو نماز کا کچھ حصہ نماز سے وقت سے باہر نکل جائے گا. مثال کے طور پر چوتھی رکعت کا تشہد سلام وقت سے باہر نکل جائے گا اگر میں نے وضو کر کے نماز پڑھی تو یہاں پر کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ میں تیمم کروں. توجہ کیا آپ نے؟ واجب ہے کہ تیمم کروں اور وضو نہ کروں. اب اگر وضو کروں تو وضو، اگر گناہ کرتے ہوئے اگر وضو کروں تو وضو صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اگر گناہ کرتے ہوئے اگر وضو کروں تو وضو صحیح ہے یا وضو صحیح نہیں ہے؟ توجہ کریں یہاں پر. اگر کوئی شخص وقت تنگ ہے، شارٹ ٹائم ہے، اس کی ذمہ داری تھی تیمم کرنا، لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے، معصیت کرتے ہوئے اگر وضو کرے تو آیا یہ وضو اس کا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اگر وہ خوب توجہ کریں، اگر وہ وضو کرتا ہے کہ میں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور جانتا ہے کہ وقت تنگ ہے، اب یہاں پر نماز وضو باطل ہو جائے گا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وضو عبادت ہے، وضو عبادت ہے، اور ہر عبادت میں قصد قربت شرط ہے. قصد قربت کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کریں، قصد قربت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قصد قربت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں خدا کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں. خدا کا حکم ہو، اس حکم کو بجا لانے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں. تو سوال، آیا خدا کا حکم یہاں پر وضو کرنا ہے نماز کے لیے؟ نہیں، خدا کا حکم یہ ہے کہ تم نماز کے لیے وضو نہ کرو. اب میں کہوں کہ میں قربتاً الی اللہ خدا کا حکم بجا لا رہا ہوں، اب یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کو کہتے ہیں بدعت. خدا کے اوپر زبردستی ایک چیز آپ نے تھوپی، زبردستی دین میں ایک چیز کو داخل کر دیا. خدا کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے لیے نماز کے لیے وضو کرنا حرام ہے، میں کہوں خدا یا تیرا حکم ہے لہذا میں وضو کر رہا ہوں، یہ بدعت ہو جائے گا. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو حرام ہے، بدعت حرام ہے. بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دین میں نہ ہو اس کو دین میں داخل کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں.
بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دین میں نہ ہو اس کو دین میں داخل کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں کہوں کہ میں خدایا تیرا حکم ہے کہ میں وضو کروں نماز کے لیے، جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ وضو نہیں کرنا ہے، میرا حکم ہی نہیں ہے یہاں پر وضو کرنے کے بارے میں، میرا حکم تو تیمم کے بارے میں، لہذا قصد قربت نہیں بنے گا۔ جب قصد قربت نہیں بنے گا تو وضو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، وضو باطل ہو جائے گا۔ اب سوال، کیا کوئی صورت ہے کہ وضو صحیح ہو جائے؟ ہاں، ایک صورت ہے کہ وضو صحیح ہو جائے گا لیکن بہرحال گنہگار ہے۔ دیکھیں، ہمیں عبادت خالی صحیح نہیں کرنی ہے بلکہ معصیت اور گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ لیکن کچھ لوگ بیچارے ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ذہنی مریض ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں ان معنی میں کہ ان کو تشفی حاصل نہیں ہوتی کہ تیمم کر کے نماز پڑھیں ہم، نہیں، ہمیں تو وضو ہی کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذہنی مریض، یہ ذہنی مریض ہیں۔ اور شریعت کے لیے بابا تیمم کرو، حرام ہے تمہارے لیے وضو کرنا، لیکن ذہنی مریض ہوتے کچھ، دل کو تسلی نہیں ہوتی ہے تیمم کر کے نماز پڑھنا۔ تو اب ان لوگوں کے لیے، ذہنی مریض کے لیے اگر سیسانی ایک رائے حل دیتے ہیں کہ گنہگار تو ہو جاؤ گے لیکن تمہارا وضو صحیح ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ توجہ کریں کہ اگر سیسانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی اور غرض سے وضو کی نیت کرتا ہے، دیکھیں ایک دفعہ تو، تب خوب توجہ کریں، ایک دفعہ تو وضو کی نیت کرتا ہے کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو نماز کے لیے تو کوئی حکم خدا ہے ہی نہیں، نماز کے لیے تو کوئی حکم خدا ہی نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں تو یہ وضو باطل ہو جائے گا، کیونکہ نماز کے لیے وضو کا کوئی حکم خدا نہیں ہے۔ نماز کے لیے خدا کا حکم کیا ہے؟ تیمم کرنا، نماز کے لیے وضو کا حکم نہیں ہے، لہذا یہاں تو حکم خدا ہے ہی نہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہر قصد قربت کے لیے ضروری کہ حکم خدا ہونا چاہیے، ہر قصد قربت کے لیے ضروری کہ حکم خدا ہو تو قصد قربت بنے گا۔ اگر حکم خدا ہی نہیں ہے تو کیسے قربت اللہ بنے گا؟ اور چونکہ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے وضو نہیں کرو، تیمم کرو، تو حکم خدا نہیں ہے وضو کا، لہذا اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ نماز کا وقت تنگ ہے، اس کے باوجود کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، اس کا وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہو گیا؟ اس نے تو چہرہ بھی دھویا، ہاتھوں کو بھی دھویا۔ تو جواب یہ ہے کہ خالی چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا اور سر کا مسح، پیر کا مسح وضو کا نام نہیں ہے، بلکہ اہم ترین شرط یہ کہ حکم قربت اللہ ہونا چاہیے۔ قربت اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قربت اللہ کی ڈیفینیشن ہے کہ میں حکم خدا کو بجا لا رہا ہوں، حکم خدا کو بجا لا رہا ہوں، یہ قربت اللہ کی ڈیفینیشن۔ اور یہاں پہ وضو کیوں باطل ہو گیا؟ کیونکہ حکم خدا ہی نہیں ہے، لہذا قربت اللہ نہیں بنے گا، لہذا وضو باطل۔ اب یہ تو ہو گیا سائیڈ لائن، سائیڈ پہ ہو گیا یہ۔ اب سوال، آیا وضو کا کوئی اور حکم خدا ہے؟ اگر کوئی آگے سیستانی کہتے ہیں ہاں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ طہارت کے لیے وضو کرنا ہر حال میں اچھا ہے، طہارت کے لیے وضو کرنا ہر حال میں اچھا ہے۔ یہاں پر توجہ کریں، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں تو بات واضح ہو جائے گی، خوب دقت کریں۔ لیکن فقیہ مرجع معمولی انسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک اصول میں گفتگو ہے ترتب کی، ترتب، خوب توجہ کریں۔ مثال دوں میں آپ کو، مثال کے طور پر
نماز کا آخر وقت ہے یا آخر وقت نہ بھی ہو، لیکن چلے ہم نہیں، نماز کا چلے آخر وقت ہے، نماز کا آخر وقت ہے. ایک طرف نماز کا آخر وقت ہے، لہذا حکم خدا کیا ہے؟ نماز پڑھو. اور ایک طرف ایک مسلمان ڈوب رہا ہے، تو اب حکم خدا کیا ہے؟ مسلمان کی جان بچاؤ. اب یہاں پر دو چیزوں کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا. نماز پڑھو یہ ایک حکم ہے، اور ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ یہ ایک اور حکم ہے. صحیح؟ خوب توجہ کیا ہے. یہاں پر یہ حکم ہے اور وہ حکم ہے. اس کو کہتے ہیں تزاحم. تزاحم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دو واجب کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، دو حکم خدا کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، دو حکم خدا کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے. تو یہاں پر فقہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ واجب ہے اس کو انجام دینا ہوگا. اور نماز اور مسلمان کی جان بچانے میں کون سا امپورٹنٹ ہے؟ فقہا کہتے ہیں مسلمان کی جان بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. لہذا مسلمان کی جان بچاؤ، نماز قضا کر دو، بعد میں قضا پڑھنا. ہاں، قضا اپنی جگہ پر واجب رہے گی. لیکن اچھا خوب توجہ کریں. اب اگر کوئی شخص ڈوبتے ہوئے کو نہ بچائے اور نماز پڑھ لے تو نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کہتے کہ صحیح ہے. کیوں؟ توجہ کریں. اس لیے نماز صحیح ہے کہ اب ترتب کو، اب سارے فقہا نہیں مانتے ہیں ترتب کو، مطلب آخذ خراسانی نہیں مانتے ہیں ترتب کو، یا قدیم علماء نہیں مانتے ترتب کو. ترتب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ فقہا یہ کہتے ہیں ترتب کا مطلب یہ ہے کہ خدا یوں حکم دے رہا ہے کہ ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ. اگر ڈوبتے ہوئے کو نہیں بچا رہے تو کم از کم نماز پڑھو. لہذا یہاں پر نماز کا حکم موجود ہے، نماز کا حکم موجود ہے. لہذا اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے اگر ڈوبتے ہوئے کو نہ بچائے تو جو ہے وہ علیکم السلام بات کر رہا ہوں. میں نے ویٹ کرنا خوب توجہ کریں. یہ واضح ہو گیا ترتب. ترتب کا مطلب کیا ہے؟ ترتب کا مطلب یہ ہے کہ دو الگ الگ واجب ہے، دو الگ الگ حکم خدا ہے، دو الگ الگ حکم خدا ہے. کیا ہے دو الگ الگ حکم خدا؟ ایک ڈوبتے ہوئے کو بچانا، ایک نماز پڑھنا. ڈوبتے ہوئے کو بچانا اہم تھا، زیادہ ضروری تھا. لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے اگر ڈوبتے ہوئے کو نہ بچائے اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی ترتب کی بنا پر. یہ مسئلہ واضح ہو گیا. آئیے اب ہمارے گفتگو میں خود وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو کرنا، اس کا تو کوئی حکم خدا ہے ہی نہیں. اس کا کوئی حکم خدا نہیں ہے. لیکن اب یہاں پر ایک طرف حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھو، نماز کے لیے تیمم ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس حکم ہے کہ طہارت کی نیت سے وضو کرنا جائز ہے ہر حال میں. اگرچہ ابھی تمہارے لیے واجب ہے کہ تم تیمم کرو،
لیکن خدا یوں کہہ رہا ہے کہ اگر تم تیمم نہیں کر رہے تو کم از کم طہارت کی نیت سے وضو تو کر لو. توجہ کیا؟ یہ ہو گیا ترتب. لہذا اب فقہا یہ بیان کرتے ہیں. آپ کا سوال بھیج دیں تو میں سوال آپ مجھے بھیج دیں تو وہ سوال میں جواب دے دوں گا. خوب. لہذا خلاصہ کیا ہو گیا اس مسئلے کا؟ خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے جب نماز قضا ہو رہی ہو، اوکے یہ کلاس ختم ہو جائے پھر آپ سوال کریں. آپ اپنا سوال لکھ لیں. یہ کلاس ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ آپ کا سوال سنتا ہوں میں. بس یہ میں نے آپ کو انمیوٹ میں نے نہیں کیا ہے. خوب. توجہ کریں کہ خلاصہ مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ خلاصہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر وقت تنگ ہو نماز کے لیے اور انسان جانتا ہے کہ نماز کا وقت تنگ ہے تو قربت اللہ وضو نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اگر وضو کرے گا تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا. اگر وہ یوں وضو کرتا ہے کہ میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے تو اس کا وضو باطل ہے. لہذا اگر کوئی سیستانی کہتے ہیں کہ کیا نیت کریں کہ میں طہارت کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، نماز کے لیے وضو نہیں کر رہا ہوں بلکہ طہارت کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، تو اس صورت میں وضو صحیح ہو جائے گا. اب جو اس کے ساتھ نماز پڑھے گا، جو اس کی ذمہ داری ہے اس کے لحاظ سے نماز پڑھے، اس کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی. خوب. آپ کا سوال کیا ہے بتا دیں کہ وہ تیمم کیوں وضو سے زیادہ مشکل ہے؟ جی سوال کیا ہے آپ کا؟ علیکم السلام. سوال یہ ہے کہ جو کانسیپٹ یہاں پر دے رہے ہیں یہ تو بالکل آبسلیٹ ہے ان دس ورلڈ، کیونکہ تیمم کرنے کے لیے جو جہتیں ہمیں اٹھانی پڑتی ہیں یا ہم نے جو ایک آلٹرنیٹو رکھا ہوا ہے ٹیکنگ مور ٹائم دین غسل. خوب. اگر مور ٹائم ہے تو مور ٹائم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ نماز ختم ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، صحیح. لیکن ہم تیمم کرنے جائیں گے تو ہمیں ٹائم زیادہ لگے گا باقی بس وضو کرنا. صحیح ہے. تو آپ کو پھر اس صورت میں وضو کریں، یہی آپ کی ذمہ داری ہے. پھر تیمم ساقط ہو جائے گا. تو اسی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کنورسیشن جو آپ نے جو چیز بولی تو اس کے اندر وہی چیز تھی کہ آپ کے حالات کے حساب سے یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی آبسلیٹڈ ہیں. تو پھر وہ ذہن میں جو چیزیں جا رہی تھی تو کنفیوژن پیدا کر رہی ہوتی کہ یار یہ تو ناٹ ریلیٹڈ ہے. نہیں توجہ کریں. دیکھیں اس میں توجہ کریں کہ یہ گفتگو آئے گی تیمم میں. توجہ کریں، میں آپ کو آپ کی خدمت میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ تیمم میں یہ گفتگو آئے گی کیا کہ اگر نماز کا وقت تنگ ہو، خوب غور سے سنیں، اگر نماز کا وقت تنگ ہو تو فقہا کہتے ہیں کہ تیمم کریں. لیکن اگر تیمم کا اور نماز کا ٹائم برابر ہے یا تیمم میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہو تو پھر اس صورت میں وضو ہی کرے گا، تیمم نہیں کرے گا. توجہ فرمایا آپ نے. یہ گفتگو اس صورت میں ہے جب تیمم ایزی ایکسس ہو، ایزی اویلیبل ہو. توجہ فرمایا آپ نے. کیونکہ تیمم میں ٹائم کم لگتا ہے، تیمم میں ٹائم کم لگتا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے مثال کے طور میرے گھر میں مٹی نہیں ہے یا تیمم کی چیز نہیں ہے تو اب میں اگر تیمم کرنے کر جاؤں گا تو مجھے زیادہ ٹائم لگے گا. تو پھر اس صورت میں تیمم نہیں کرنا ہے، پھر تو نارمل انسان وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے. صحیح واضح آپ کا سوال کا جواب؟ صحیح. خوب.
یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 131. مسئلہ نمبر 132. مسئلہ نمبر 132 جو ہے وہ کافی ہے میرا خیال سے آج کے اعتبار سے، کیونکہ گفتگو جو ہے وہ کافی سنگین تھی، لیکن میں اپنے سننے والوں سے خواہش کروں گا کہ تھوڑا سا اس کو ٹائم دے کر اگر اس پہ ورکنگ کریں تو زیادہ اچھا رہے گا، زیادہ مفید رہے گا. جو میں نے کہا ہے بہت سارے نقطے اس میں کور ہوتے ہیں. مسئلہ نمبر 132 انشاءاللہ کل ہم اس کو دیکھیں گے. یہ بھی کافی تفصیلی مسئلہ ہے اور کام کا مسئلہ ہے. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس مسئلے میں حل ہوگی. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے. اگر یہ تزاحم کو ترتب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں تزاحم کسے کہتے ہیں؟ تزاحم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو واجب کے درمیان، یہ ایک واجب اور ایک حرام کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے. جیسے توجہ کریں، مثال دوں میں آپ کو کہ مثلا نماز کا آخر وقت ہے، نماز ظہر اثر کا آخر وقت ہے اور سورج گرہن بھی لگا ہوا ہے. اب دونوں کا ٹائم شارٹ ہے، ایک طرف نماز یومیہ قضا ہو رہی ہے، دوسری طرف نماز آیات کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تزاحم. تزاحم کا مطلب ہوتا ہے دو واجب کے درمیان ٹکراؤ، ایک واجب ایک حرام کے درمیان ٹکراؤ، یا دو حرام کے درمیان ٹکراؤ. اس کی مثال سن لیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص کے لیے شدید زحمت ہے یا مر جائے گا اگر پانی نہیں پیے گا تو، لیکن میرے پاس صرف دو قسم کے پانی ہیں، ایک نجس پانی، ایک غصبی پانی. اب ایک حرام کرنا تو میرے لیے جائز ہے. کون سا جائز ہوگا؟ حرام کروں یا غصبی کو استعمال کروں کسی کے مال کو؟ تو اس کو کہتے ہیں تزاحم. تزاحم کا مطلب کیا ہوگا؟ ڈیفینیشن: دو واجب کے درمیان ٹکراؤ، واجب یہ اور حرام کے درمیان ٹکراؤ، یا دو حرام کے درمیان ٹکراؤ. تو اس کو کہتے ہیں تزاحم. ترتب کس کو کہتے ہیں؟ ترتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا جو میں نے اگزامپل دی کہ اگر کوئی شخص ایک کام حرام کرتے ہوئے ایک کام کو اگر انجام دیتا ہے، مثلا جیسے میں نے اگزامپل دی، اور دوسری اگزامپل سن لے. ایک اگزامپل تو میں نے کیا دی؟ نماز کی، اور ایک شخص ڈوبتا ہوا. اسی طرح دوسری اگزامپل جو فقہا نے دی کہ میں مسجد میں گیا، اول وقت ہے، مسجد میں گیا، نماز جماعت ہو رہی ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جو وہ مسجد نجس ہو گئی. اب دو واجب کے درمیان ٹکراؤ ہے. ایک طرف نماز کا واجب ہے، اگرچہ اس کا وقت وسیع ہے لیکن بہرحال نماز کا حکم ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ مسجد نجس ہو گئی، اس کو پاک کرنا واجب فوری ہے. تو فقہا کہتے ہیں کہ تم مسجد کو پاک کرو، نماز بعد میں پڑھنا. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد کو پاک نہ کرے اور نماز پڑھے تو اس کو کہتے ہیں ترتب، کہ امپورٹنٹ واجب کو چھوڑ کر دوسرے واجب کو اگر انجام دیتا ہے تو کوئی آگے چیز نہیں. اور ایک مشہور متاثرین جو آخر یہ جو فقہا ہے شیخ اگر نائینی کے بعد، انہوں نے کہا کہ یہ ترتب کے بنا پر صحیح ہو جائے گا کہ جب دو واجب کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو ویسے تو شریعت کہتی ہے اہم کو انجام دو، امپورٹنٹ کو انجام دو، لیکن اگر کوئی امپورٹنٹ کو انجام نہیں دیتا ہے تو پھر ترتب کی بنا پر جو وہ دوسرے کو جو انجام دیا وہ صحیح ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں ترتب. بس ترتب ہمیشہ تزاحم میں ہوگا. جہاں پر تزاحم ہوگا وہاں ترتب کی بحث آئے گی کہ اگر ہم اس کو انجام دیں تو کیا ہماری عبادت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو کئی لوگ فقہا کہتے ہیں کہ ترتب کی بنا پر دیکھو وہ یہ صحیح ہو جائے گا.
خوب خدا کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ خدا ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔